پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کو عام کرو، واجعلوہ فی المساجد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو عام کرو، اعلان کرو اور اس کو مسجد میں منعقد کرو۔ لیکن یہاں بہت ایسے ہمارے بزرگان دین بیٹھے ہیں، عمر میں ہم سے بہت بڑے لوگ بھی ہیں، یہ دنیا اگر گھومے ہیں، شہر وغیرہ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو چرچ ہوتا ہے عیسائیوں کا، جو پوپ ہوتا ہے اس کا، کہیں بھی آپ کے یہاں نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جائے گا، چاہے آپ بادشاہ ہو، چاہے آپ فقیر ہو کہ مالدار ہو کہ غریب ہو، کوئی بھی انسان ہے، اگر آپ کو نکاح کرنی ہے تو آپ کو چرچ میں ہی جانا پڑے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چرچ کے پوپ آپ کے گھر میں جا کے نکاح پڑھا دیا؟ میں دیکھا ہوں۔ اگر کوئی مولوی صاحب یہ بول دے کہ نکاح پڑھانے کے لیے ہم آپ کے گھر سے نہیں جائیں گے، مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے، کوئی مالدار آدمی ہے، پیسہ والا ہے، اس کے گھر بارات آئی اور مولوی صاحب نے حدیث کا یہ حوالہ دے دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ نکاح کو مسجد میں کرو، تو 2 منٹ سے پہلے اس کی چھٹی کر دیں گے۔ آپ جیسے مولوی کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حدیث یہ کہہ رہا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ نکاح کو مسجد میں کرو۔ تو اس کو پوپ وغیرہ کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے لوگ، پیسہ والا، بزنس مین، بادشاہ، کوئی بھی ہے، وہ نکاح کے لیے آپ کے گھر میں نہیں جاتے، نکاح وہ اپنے چرچ میں ہی کریں گے، لیکن ہم اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نکاح کو مسجد میں کریں گے تو بہت ایسی جو خرافات ہیں، بہت ایسی چیزیں جو ہمارا اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، برائی وہ ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ بارات میں جاتے ہیں، بارات میں علماء کی موجودگی میں بات کر رہے ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں، بارات میں جا کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ کہیں پہ بھی ثابت نہیں، کہیں سے بھی ثابت نہیں کہ آپ اپنا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے بہت سماج ہے کہ ہم بھی اسی قوم میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ طے کرتے ہیں وہاں پہ بارات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اگر بالفرض لڑکی والے کو بول دیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے یہاں 25 آدمی آئیے، 50 آدمی آئیے، تو اس 25 اور 50 میں اگر ایک آدمی بھی آپ نے بڑھا دیا، ایک آدمی بھی آپ بن گیا تو اس کا کھانا حرام۔ وہ آدمی چور ہے، وہ ڈاکو ہے، کیوں؟ چوری چھپے گھسا۔ ایک مرتبہ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دعوت دی، 5 آدمی، کتنا آدمی؟ 5 آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 آدمی تھے۔ جانے سے پہلے اس گھر والے سے اجازت لیا کہ میرے پاس ایک آدمی بڑھ گیا، میرے ساتھ 6 آدمی ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ تو صحابہ نے کہا اجازت ہے، گنجائش ہے۔ جب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 کی جگہ 6 لے گئے۔ جب ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے، شریعت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے، تو بھائی ہم ایک لڑکی والے کے پاس جا کر کے اور 50 آدمی بول کے، 25 آدمی بول کے، ہم 200 آدمی، 150 آدمی، 100 آدمی جا کے اس کے یہاں کھاتے ہیں، کیا وہ کھانا جائز ہے؟ کیا وہ کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نکاح کو مسجد میں کریں گے تو اس وبا سے آپ بچ سکتے ہیں، یہ جو وبا ہے اس سے آپ بچ جائیں گے۔ بارات کا جھنجھٹ ختم، مسجد میں آئے، ایک وکیل بنے گا، لڑکی سے اجازت لے کے آیا، اور جو امام صاحب ہوں گے وہاں پہ ان کی اجازت سے نکاح پڑھا دیں گے، قصہ ختم۔ وہ جتنے بھی خرافات وہاں پہ ہو رہی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ اللہ نے آپ کو تھوڑی سی دولت دے دیا، تھوڑا سا مال دے دیا، تھوڑا سا پیسہ دے دیا، قوت دے دیا ہے، طاقت دے دیا ہے بدن میں، جس کی بنیاد پر ہم اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو احادیث آئی ہے، جو شریعت ہم کو بتا رہا ہے، آج ہم کو یہ بات کھیر نظر آ رہا ہے، ہم کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ مولوی صاحب آخر بول کیا رہے ہیں، جبکہ حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکہ، سب سے برکت میں بڑا ہوا نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونۃ، جس میں سب سے کم خرچہ،
یہ حدیث ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہے وہ سب سے بڑھیا نکاح ہے، سب سے برکت والا نکاح ہے. اور ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر اس کو اپوزٹ میں کر لیجیے، الٹا کر لیجیے، تو جس میں زیادہ خرچہ آپ کر رہے ہیں وہ سب سے برا نکاح بنے گا کہ نہیں بنے گا. اس لیے نکاح میں ہم بارات کو ختم کریں، نکاح مسجد میں کریں. تیسری بات جو مہر ہے، مہر میں ہم آسانی پیدا کریں. مہر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب مہر دو خوشی کے ساتھ. اگر آپ کی بیوی کو چھوڑ دے، آپ کی بیوی اگر آپ کو چھوڑ دے تو ہنی اب مریا، اب اس کو خوشی کو سکھاؤ. یہ آج کل کے نوجوان، یہاں پہ بہت ایسے بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ جو آپ نے اپنی بیوی کا مہر طے کیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیوی کو مہر دیا؟ اللہ کہہ رہا نا، تو مولوی صاحب تو کہہ نہیں رہا ہے. اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو خوشی سے مہر دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کو ڈرا کر، دھمکا کر، یا جیسے بھی کچھ لیے ہے نہیں، اس کو بولتے ہیں معاف کر دو. اس کو معافی بولتے ہیں. آپ سمجھانے کے لیے ایک مثال سمجھیے. آپ ہم کو 10,000 روپے دے دیجیے اور ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ بھیا ہم کو معاف کر دیجیے گا. حتی الامکان آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ ہم اس کو وصول کریں، ہم وہ پیسہ واپس لیں. تو جب آپ نے اپنی بیوی کو قبول کیا ہے اتنی مہر کے عوض میں، وہ مہر آپ کیوں نہیں لے گئے؟ جبکہ شریعت نے وہ حق رکھا ہے، وہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے جب شوہر مر جاتا ہے، گاؤں کی جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں وہ جا کے پوچھتی ہیں مہر معاف کا ہے، کہاں کہ نہیں؟ اب تو بیچارہ مر گیا، اب تو مر گیا. اس لیے مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے احادیث میں آیا ہے وہ 10 درہم ہے. احادیث میں درہم کا لفظ آیا ہے. ابھی کے حساب سے وہ تقریباً 31 یا 30 گرام چاندی ہوتا ہے. اتنا کم سے کم مہر ہے. زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی قیمت نہیں. جتنا آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کی حیثیت جتنا ہے اتنا آپ رکھ لیجئے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ادا کرنے کی نیت سے اتنا مہر باندھ ہیں. ہمارے وہاں ہوتا کیا ہے، ہم باندھ دیے اتنا سونا، اتنا پیسہ، دینا تو ہے نہیں، دینا تو کچھ ہے نہیں. جب لڑکی کو طلاق پڑ جائے گا تب دیکھا جائے گا. نہیں پڑا تو وہ مہر ایسے ہی رہ گیا، معاف ہو گیا. یا تو زبردستی معاف کروا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ کو مہر ادا کرنا پڑے گا. ایک واقعہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اور خطبہ کا پیغام دیا، نکاح کا پیغام دیا خود سے. اس عورت کو کوئی نہیں تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، رشتہ دار کوئی تھا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، اور وہ عورت جا کر کہی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. خود سے خطبہ پیش کر رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، اے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. 3 مرتبہ پوچھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ جب پوچھی ہے وہ عورت، بغل میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ کو نہیں کرنا تو منع کر دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی شادی نہیں کروں گا. تو وہ صحابی چھٹ بول پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شادی نہیں کرتے ہیں تو مجھ سے شادی کروا دیجیے، میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے. یہ کتنا آسان ہے نکاح، اور ہم لوگ کتنا مشکل بنا کے رکھے نکاح. تو وہ صحابی جب کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح مجھ سے کروا دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے نہیں پوچھا تم کیا دو گے، کون موٹر سائیکل دو گے، پلسر دو گے کہ بلیٹ دو گے کہ 4 چکا دو گے. عورت سے نہیں پوچھا. عورت سے یہ بھی نہیں پوچھا تمہارے پاس کتنا مال ہے. عورت سے یہ بھی نہیں پوچھا تم کتنا پیسہ لڑکے کو دے سکتے ہو. نہیں، کن سے پوچھا؟ فوراً اللہ کے رسول پلٹے صحابہ کے پاس. جو پوچھا تھا اللہ کے رسول شادی مجھ سے کروا دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ صحابی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کس چیز کا دو گے، مہر کیسے ادا کرو گے؟ تو اللہ کے رسول صحابی کو حکم دیا گھر جاؤ، گھر جا کر کے تلاش کرو، اگر کچھ بھی مل جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر تم کو لوہے کی انگوٹھی بھی مل جاتی ہے تو تم اس کو لے کر جاؤ. وہ صحابی بھاگتے گئے گھر، پورا گھر تلاش مارا، کہیں کچھ نہیں. کیسی زندگی تھی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں آج کل اپنے لڑکے کی شادی میں، پہلے گھر بناؤ، پیر پہ کھڑا ہو جاؤ. کس پہ کھڑا ہو جاؤ؟ پیر پہ کھڑا ہو جاؤ، پہلے گھر بنا لو، پہلے یہ کر لو تب شادی کرنا. اور وہاں پہ جو شادی ہو رہی ہے صحابی کے پاس 2 روپے 4 روپے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے کہ وہ مہر میں اپنی بیوی کو دے سکے. چنانچہ جب وہ صحابی واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی.
وہ صحابی اٹھ کے جانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں اپنے کام کاج میں۔ اللہ کے رسول سے بلایا، بیٹھو، بٹھایا، کہا تم کو قرآن شریف یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے، سورہ ملک، سورہ دو چار سورہ یاد سنا ہے کہ دو چار سورہ مجھے یاد ہے۔ اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے ہیں اس عورت کے طرف جنہوں نے نکاح کا خطبہ دیا تھا، ان سے پوچھا کہ اس مہر کے عوض میں، یعنی جو سورہ ان کو یاد ہے یہ سورہ تم کو یاد کرا دے گا، اس مہر کے عوض میں تم نکاح کرو گے اس سے؟ وہ عورت خوشی خوشی راضی ہو گئی کہ اس سے برکت والی نکاح اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے مہر میں قرآن آیا ہو۔ میں راضی ہوں، میں خوشی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا جو نکاح ہے اس قرآن کے مہر کے عوض میں اس صحابے سے کہا یہ ہے مہر۔ ہم اور آپ مہر صرف باندھنے کے لیے رکھتے ہیں، لڑکے کی حیثیت کے حساب سے مہر باندھیے، جتنا باندھیے، زیادہ باندھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر لڑکے کی آمدنی 1 کروڑ روپے کی ہے، اب اس کو 20 لاکھ روپے مہر باندھیے، 15 لاکھ روپے مہر باندھیے، 10 لاکھ روپے مہر باندھیے، لیکن مہر اتنا باندھیے کہ وہ دے دے۔ اب لڑکا ایسا ہے کہ وہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی کماتا ہے، کھاتا ہے، اس کو آپ باندھیے 5 لاکھ روپے، وہ 5,000 روپے مہینہ کماتا ہے، اس کو آپ مہر باندھیے 5 لاکھ روپے، کہاں سے ادا کرے گا؟ کیسے ادا کرے گا؟ یہ کچھ اس میں سماج کی بھی برائیاں ہیں، سماج بھی اس بات کو سمجھتی نہیں ہے، بس ایسے ہی لکھ دیا ہے مولوی صاحب، وہ ادا کرے نہ کرے کسی کو مطلب نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ٹھان لیجیے، جو مہر ہے وہ لڑکی کا حق ہے، آپ کو وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ادا نہیں کریں گے کل قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں پوچھ ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھ لیں گے۔ اور ایک رواج جو چلا ہوا ہے کہ نہیں ہم تو اپنی بیوی کو بول دیا ہے، معاف کر دیا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معاف کروانا ہے تو آپ پہلے اپنی بیوی کے ہاتھ میں پیسہ دیجئے، جتنا بھی مہر ہے وہ سب کا مالک آپ کی بیوی کو بنا دیجئے، یہ تمہارا پیسہ ہے، چاندی ہے، سونا، جو بھی مہر ہے اس کا مالک تم خود ہو۔ جب آپ کی بیوی آپ کے مال کا مالک بن جائے اب وہ اس کا تصرف کر سکتی ہے، چاہے وہ اپنے کھائے کسی کو بھی دے دے۔ اس کے بعد جب آپ کی بیوی آپ کو پھر وہ کچھ لوٹا کر دے دے، کچھ پیسہ آپ کو واپس کر دے، اللہ تبارک فرماتا ہے وَقُولُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، اب خوب عیش مزے سے کھاؤ، اب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم اس کو مالک بنائے نہیں، پہلے ہی کہتے معاف کر دو، ایسا معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی بھائی یہاں پہ بیٹھے نوجوان لڑکے، ان سے میری گزارش ہے، جس طرح وہ صحابہ سے اللہ کے رسول نے نہیں پوچھا تم کیا دو گے، بلکہ اس لڑکے سے پوچھا ہے کہ تم مہر میں کیا دو گے، اسی طرح نوجوان لڑکوں آپ ذرا سوچو تو صحیح، کس منہ سے ہم لڑکی والوں سے جہیز مانگتے ہیں، اس سے ہم گالی مانگتے ہیں، ان سے ہم پیسہ مانگتے ہیں۔ ایک اعتراض آتا ہے، اگلے جمعہ جو تقریر کیے تھے کچھ لوگوں نے ہم سے کہا کہ بھائی مولوی صاحب سب بھی لیتا ہے، حافظ صاحب سب بھی لیتا ہے۔ میرے بھائی الانسان مرکب والخطا والنسیان، انسان جو ہے وہ خطا اور نسیان سے مرکب ہے، ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مولوی صاحب دودھ کے دھلوں میں ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی حافظ صاحب ہے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو میرا سوال، میرا جواب میرا اللہ ہم سے لے گا، آپ سے نہیں لے گا۔ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کا سوال، آپ کا جواب اللہ حساب آپ سے لے گا، مولوی صاحب سے نہیں لے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں کہ دیکھیے کل قیامت کے دن آپ ہمارے غریبان کو نہ پکڑ لیں کہ مولوی صاحب یہاں پہ تھا، ہم کو ان باتوں کا علم نہیں دیا، ہم کو ان باتوں کو بتایا نہیں، ہم کو یہ بات سکھایا نہیں، ہم اپنا بوجھ اتار رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ ہمارے غریبان کو نہیں پکڑ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب یہاں پر تھا، ہم کو سمجھایا نہیں تھا۔ ہاں اگر ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم بھی لے رہے ہیں، علماء کرام بھی لے رہے ہیں، حفاظ کرام بھی لے رہے ہیں، جو بھی لے رہے ہیں، چاہے جاہل ہو، چاہے عالم ہو، چاہے حافظ ہو، جو بھی کر رہے ہیں غلط ہے تو غلط ہے، سب کے لیے غلط ہے، صحیح ہے تو سب کے لیے صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں ہمارے اندر کمیاں نہیں، کمیاں سب کے اندر ہوتی ہیں، لیکن سب کا حساب، سب کا سوال، سب کا جواب سب کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سے بھی سوال لے گا، ہم سے بھی حساب لے گا، اور آپ سے بھی حساب لے گا، آپ سے بھی سوال ہوگا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں اگر کسی کا ہو کہ مولوی صاحب سے بھی لیتا ہے تو مولوی صاحب کے لینے سے، حافظ صاحب کے لینے سے وہ چیز جائز نہیں ہو جاتی ہے، جائز ہو جائے گی۔ اگر ہم نے جہیز لے لیا تو ہمارے جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، میرے لیے بھی حرام ہوگا، اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی حرام ہوگا، وہ چیز حرام ہے۔ یہ جو قباحت ہمارے سماج میں پھیلا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے معلوم؟ ایک مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں، انہوں نے ایک سروے میں جو رجسٹر، جیسا رجسٹر ہوتا ہے نا، کورٹ میرج جس کو ہم لوگ بولتے ہیں،
रजिस्टर शादी में कम से कम 10 लाख हमारी ऐसी मुस्लिम बहनें हैं जो मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम से निकल चुकी हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? मेरे भाई, जब आप निकाह को मुश्किल करेंगे, ज़िना को आम कर देंगे, लड़की मुर्तद नहीं होगी तो क्या होगी? जब आपका डिमांड इतना हो जाएगा कि आपको 4 जगह चाहिए ही चाहिए, पल्सर चाहिए ही चाहिए, बुलेट चाहिए चाहिए, और उस लड़की के बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको वो दे सके, तो मेरे भाई कहाँ से उस बेटी की शादी करेंगे? और फितरी ख्वाहिश सबको होती है, फितरी ख्वाहिश सबको अल्लाह ने वसीयत कर दिया, सबको फितरी ख्वाहिश है। और जब वो अपने ख्वाहिश को जायज़ तरीक़ा से पूरा नहीं कर सकती है तो हराम तरीक़ा तो खोजेगी ना, और उसका जिम्मेदार हम और आप है। इसलिए नौजवान लड़कों से मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि आप निकाह करें, निकाह को आसान बनाएं कुरान और अहादीस की रोशनी में। जो कुरान कह रहा है, जो अहादीस कह रहा है, जो हमारी शरीयत कह रही है, उसकी रोशनी में आप इस पर अमल करें। अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, क़ुव्वत दिया है, आप कमाइए, कमा करके बुलेट लीजिए, कमा करके आप जो भी गाड़ी लगा लीजिए। वरना अगर किसी दिन आपकी बीवी आपको ताना मार दी कि जिस गाड़ी में तुम चढ़ते हो तुम्हारी हैसियत नहीं थी, तुम्हारी औकात नहीं थी, मेरे बाप ने खरीद के दिया है, यकीन जानिए तजर्बा की रोशनी में, उस वक्त आपके पैर के नीचे ज़मीन हिल जाएगी। आप सोचेंगे इतनी आपको शर्मिंदगी होगी उस वक्त में, मन करे कहीं जाके हम मर जाए। अगर आपकी बीवी ताना मारते हैं किसी दिन, जो गाड़ी पे चढ़ो मेरे बाप ने दिया है, हमारी हैसियत नहीं थी, तो उस वक्त आपको बहुत शर्मिंदगी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आप सबों को भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। करेंगे इसमें अमल इंशाअल्लाह।